اسی زمانے میں سیارہ ڈائجسٹ کے اندر تقسیم ہند کی قبر کی کہانی چھپی تھی کہ قبر کھودتے کھودتے 7 والی قبر کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ شوق اور جستجو کی چنگاریاں مزید روشن ہوئیں اور ایک اینٹ گری تھی تو دوسری اینٹ خود نکال لی تو دیکھا کہ اندر تازہ گلاب کھلے ہوئے ہیں۔ خیر قبر کو بند کیا اور جستجو پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں یہ شخص تھا کون اور اس کی نیکی معلوم کریں تاکہ ہم بھی اس صالحیت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے یہ سعادت پا سکیں۔ تو خیر تلاش کرتے ہوئے اس کی بیوہ مل گئی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو لوگ اس کے پاس گئے کہ تیرے شوہر کی قبر یوں کھل گئی اور ہم نے یہ منظر دیکھا، تو تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ تو اس نے ذہن پہ زور دیا، کہا میرا شوہر ایک سادہ سا شخص تھا اور پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن ہاں مجھے یاد آیا اس کا ایک عمل تھا، جب صبح کے وقت وہ مسجد میں جاتا نماز کے لیے تو لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ ایک زمانہ تھا لوگ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور گھروں میں بھی صبح کے وقت قرآن ضرور کھلتا تھا۔ اللہ وہ دور دوبارہ پلٹ کے لے آئے ہمارے لیے اور نوجوانان امت قرآن کا چہرہ دیکھیں فیس بک کی بجائے۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، تو جب سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہو، تو یہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹتا اور تاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اتارتا، کھولتا، چنتا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، تو ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا مالک مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی لے آتا کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ تو اس طرح انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو شاید اس کی قبر میں جو چراغاں ہوا ہے، اس کی قبر میں خوشبو پھیلی ہے، گلابوں کا موسم تم نے دیکھا ہے، تو قرآن سے محبت کی اس کے سبب ہوا ہے، یا جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو اس کی زیارت کر کے اس اذعان اور یقین کے ساتھ انگلی رکھ کے کہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، تو اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی اللہ اس کو کتنی رحمتوں سے نوازے گا اور کتنی کرم نوازیاں اللہ اس کا مقصود کرے گا۔ ابھی حضرت کی عمر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو مجھے امام ابو نعیم الاصفہانی سے ایک روایت جو انہوں نے حلیہ میں بیان کی کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے بغیر حساب کی جنت عطا کرتا ہے، اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے حق کی شفاعت دیتا ہے، اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائے۔ اس لیے ہمارے دین میں بوڑھوں کی عمر کی کثرت کی وجہ سے تقریم کرنے کی تلقین کی گئی، اور ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹے کو اس نظر سے دیکھو کہ اس کے گناہ کم ہیں۔ جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں کسی شخص میں پاپ اور عیب دکھائی نہیں دے گی۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا انداز نگاہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف عیب کی نسبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے، جبکہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے قبل یہ سوچنا چاہیے کہ باقی ساری انگلیاں اپنی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ستھرا بتانے کی بجائے لوگوں کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص جو میں نے عرض کیا یہ بات ذہن آ گئی کہ بڑھاپے کا حیا کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی 72 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، تو جب قبر میں گئے تو بعد میں کسی کو خواب ملے تو اس نے کہا کہ سناؤ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے مالک نے مجھے جب حاضر ہوا تو کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو، میں تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری بخشش فرمائی۔
اور جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ دین پہ گزاری. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے مرنے کے بعد 4 لوگوں نے اس کی اچھائی کی گواہی دی وہ جنت. 4 لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا شخص تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں 3 گواہ تو آقا کریم نے فرمایا وہ بھی جنت میں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہو 2 گواہ تو آقا کریم نے اس کے لیے بھی یہی بشارت. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں حضور نے بتایا نہیں. تو جس کو 2 گواہ بھی مل گئے اچھائی کے کہ وہ صالح تھا وہ نیک تھا تو اس کے لیے جنت کے در کشادہ ہے. اور جس کی نیکی کی جس کے تقوی کی جس کی خدمت قرآن کی زمانہ گواہی دے تو بتاؤ اللہ کتنی ناز برداریاں کرے گا. جانا تو سب نہیں ہے یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا 100 سال بھی جئیں گے تو یہاں سے رخصت ہونا پڑے. کج غلاموں نے بھی شہنشاہوں نے بھی یہاں سے رخصت ہونا. جن کا طوطی بولتا ہے جن کے نقارے بجتے وہ بھی یہاں نہیں بیٹھتے. موت ہے ہنگامہ آ رہا کل زمیں خاموش ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش. یہاں بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے کج غلا اور شہنشاہ باقی نہ رہے. کسی نے دیکھا مقدونیہ میں ایک بوڑھی عورت ایک قبر پہ بیٹھی تو کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا یہاں میرا بیٹا سکندر دفن ہے. اس نے کہا کہ بڑھیا یہاں کئی سکندر آئے اور چلے گئے. تو یہ دنیا یہاں کسی نے نہیں بیٹھ رہے سب نے چلے جانا لیکن جانے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خاص کم جہاں پاک جان چھوٹی اور بہت بات لوگ کریں گے اور برا وطن کچھ کہیں گے بھی تو بعض کہتے ہیں کہ 9.5 پہ جگائی. مطلب کیا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا سر میرے ساتھ اس نے زیادتی نہیں کی ہمارے ساتھ تو اچھا ہی تھا. تو وہ کیسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اچھائی کے لفظ بولنے کے لیے بھی لفظوں کو تراشنا پڑے کہ لوگ کہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے. اور کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے بے جھجک لفظ بولنے سے جو ہے وہ انسان شرمندگی محسوس نہ کرے کہ اس کی زندگی اس طہارت میں اس پاکیزگی میں اس عفت میں بسر ہوئی کہ اس نے ساری زندگی راہ خدا میں زندگی گزاری. تو جاتے سبھی ہیں لیکن کسی کا جانا سرخروئی کا جانا ہوتا ہے. موت کسی کے لیے بھیانک خواب ہوتا ہے اور کسی کے لیے یہ خوشگوار اور خوبصورت انداز ہوتا ہے وصل حبیب کا ذریعہ ہوتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ کی زوجہ آپ کے سرانے بیٹھے جو ہی سانس ٹوٹنے لگی تو اس نے کہا واہ حسرت ہو ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی زوجہ سے کہا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ کہا ہاں آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں. فرمایا یہ حسرت بڑے لمحے نہیں ہے یہ دکھ کی کہانی نہیں ہے بلکہ میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں. تو یہ وصل محبوب کا ذریعہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے تو انہوں نے کہا کہ میں قبضے روح کے لیے آیا ہوں. حضرت خلیل نے کہا کہ عجیب بات ہے میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے. خلیل کہتے ہیں بوڑھے یار کو تو میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے اور کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے اور تمہیں قبضے روح کے لیے بھیجا. کہا میں تو حکم کا پابند ہوں عبد معمور ہوں. بارگاہ اذنی میں دوبارہ حاضر ہوئے تیرے بندے کے پاس حاضر ہوا تھا اور یہ میسج ہے تیرے بندے کا تیرے نام کہ کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے. تو کہا اے اسرائیل پھر جا میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے. تو روح بے چین ہو گئی. کہا دیر نہ کر جلدی قبض کر. تو یہ تو اس لمحے کے انتظار میں ہوتے. موت میں فرق ہوتا ہے. رومی نے بڑی خوبصورت مثال سے دونوں اموات کا ذکر کیا ہے. اس شخص کی کہانی جو اس دنیا میں عیش و عشرت کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے اور اس شخص کی کہانی جس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے اور وہ اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارتا ہے کیونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہ بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم. بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے سحری کے وقت اٹھتا ہے کھیتوں میں ہل جوتتا ہے جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے بیج ڈالتا ہے سہاگا دیتا ہے پانی ڈالتا ہے تو کٹائی کے موسم میں فصل بھی نکالتا ہے. اور جو بوائی کے موسم میں
کلف لگے لباس پہن کے گھومتا ہے، آوارگی کرتا ہے، سحری کے وقت اٹھ نہیں پاتا، کھیتوں کو جاتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کٹائی کے موسم کے اندر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ مزرع الآخرہ ہے، یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم۔ تو جس نے اس زندگی کو آخرت کے لیے گزارا اور دیکھا کہ میں اس دنیا پہ آیا کیوں ہوں، مقصد زندگی کیا تھا، مقصود زیست کیا تھا، کیوں اس دنیا پہ میں آیا ہوں، تو وہی سرخرو کامیاب۔ رومی کا انداز تمثیل کا ہے اور وہ سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں، روح تک اتر جاتے ہیں، اور ان کو اللہ نے ملکہ عطا کیا ہے۔ اور یہی کمال ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر ہو اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے۔ بات یہ ہے کہ آپ بات کریں لیکن بات روح میں کھبتی چلی جائے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چلے۔ تو حضرت رومی کو یہ فن آتا ہے، وہ سوز و ساز کی کائنات کا بادشاہ، اور وہ تمثیل سے بہت ادق اور دقیق مسائل سمجھانے کا فن جاننے والا، اس بہت بڑی حقیقت کو ایک مثال سے سمجھانا۔ کہتے ہیں دیار مصر میں کوئی علاقہ تھا اور جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی آخری تاریخ کو اپنے بادشاہ کو کسی جنگل میں پھینک دیتے اور پہلی تاریخ کو ساحل پہ آ جاتے۔ سب سے پہلے ان کے ساحل پہ جو شخص آتا اس کو اپنا بادشاہ مانا۔ کہیں جمہوری طریقہ ہوتا ہے، کہیں صدارتی نظم ہوتا ہے، ان کا نظام یہ تھا رکھا تھا، اور جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو پہلے دن بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تخت نشین رہے گا اور اس کے بعد تجھے اس جنگل میں پھینکا آئیں گے جو جزیرے کے دوسری سمت، اور اس میں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے اور تھوہر اور کانٹے دار درخت، لیکن وہ بھول جاتا وہ تخت کی لذتیں اور اس کا سرور اور اس کا نشہ ہی ایسا ہوتا، اسے یاد نہ رہتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جوری سال کی آخری تاریخ ہوتی زنجیروں میں جکڑ کے ادھر پھینکتے پھر روتا ہے مجھے تم کہاں لے جا رہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنا پرانا بادشاہ پھینک کر کے نیا بادشاہ لینے ساحل پہ آئے، تو جو شخص سب سے پہلے ساحل پہ اترا وہ تاجر شخص تھا، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، گاڈ آف آنر پیش کیا، اس نے کہا یہ کیا ہے میرے لیے؟ کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے، ہم سال کی پہلی تاریخ کو یہاں سے حکمران لیتے ہیں اور آخری تاریخ کو دوسری جانب پھینکا جاتا ہے۔ اس نے کہا اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے آیا۔ اس نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا، یہ ہمارا تھا۔ عجیب کہانی۔ اس نے کہا میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں، میں تو کوئی امور سلطنت اور سیاست سے آگاہ ہی نہیں۔ اس نے کہا ہمارے بندے لگے قوانین ہیں، اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوگا، اور اس نے کہا ہر صورت میں جو ہے وہ تجھے یہ کرنا پڑے گا۔ پھنس گیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر میری بات تو مانا۔ انہوں نے کہا ہاں آپ حکمران ہیں لیکن آپ قوانین میں تحریف نہیں کر سکتے، ترمیم نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے، البتہ آپ کے انتظامی امور ماننے کے لیے ہم پابند ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تخت پہ بیٹھ۔ رومی لکھتے ہیں کہ جو بھی تخت پہ بیٹھتا اور بغیر کسی محنت کے، بغیر کمپین چلائے، بغیر الیکشن لڑے، تو وہ تو پھر بھول جاتا خوشی سے اور عیش و عشرت کرتا، لیکن یہ پہلا شخص تھا جب تخت نشین ہوا تو اس نے کہا بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں۔ بلائے گئے، کہا جاؤ اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے وہاں کے کانٹے اور جھاڑیاں کاٹو، اور پولیس کے کمانڈوز بلائے، کہا جاؤ وہاں جا کے جو موذی جانور ہیں ان کو قتل کرو۔ معمار بلائے، کہا جا کے وہاں خوبصورت محل بناؤ۔ مالی بلائے، وہاں جا کے باغ لگاؤ، پھل لگاؤ، پھولدار سایہ دار ثمردار درخت لگاؤ۔ حکومتی مشینری، پوری حکومتی مشینری اس باغ کے کانٹے دار درخت کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے، اور وہاں کنویں کھدوانے، محل بنوانے اور پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگانے میں صرف کرتے تھے۔ جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو وہ جنگل جہاں بادشاہوں کو پھینکا کرتے تھے وہ جنگل نہیں رہا تھا، وہ ایک باغ بن چکا۔ تو یہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا مجھے زنجیریں نہ پہناؤ، میں خود چل کے جاتی ہوں۔ اس لیے اس تخت پر بیٹھ کر کے وہ اپنے لشکر بھیج کے وہاں کے کانٹے، وہاں کے تھوہر، وہاں کے موذی جانور، وہاں کے خطرناک جانور جن کا وہاں رین بسیرا تھا